بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان فوائد خدمت، خدمت کے فائدوں کے بیان میں یہاں خدمت سے مراد ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ رب العزت کی مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور خاص طور پر ایک مسلمان بھائی کی دینی اور دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور دینی اور دنیاوی ضرورتوں کے اندر اس کا معاون اور مددگار ہونا۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی نیکی والا کام ہے، جس پر قرآن و احادیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یعنی جو کسی مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور یعنی اللہ رب العزت اس کے آخرت قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کریں گے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان بھائی پر آسانی اور سہولت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اور دنیا اور آخرت دونوں میں اس پر سہولت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے چل کر ہے وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اگر بندہ کسی مسلمان بھائی کی خدمت میں ہوتا ہے، کسی مسلمان بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی مدد اس مسلمان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس منظوم کلام کے اندر شیخ فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فضائل کو شمار کرایا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ ایک بہت ہی نیکی والا کام ہے اور ایک بڑے ہی اجر والا کام ہے، اس کو ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے اندر یہ صفت اتارنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں داتوانی اے پسر خدمت گزیں، اے لڑکے جہاں تک ہو سکے خدمت کر۔ داتوانی اے پسر خدمت گزیں، اے لڑکے جہاں تک ہو سکے خدمت گزیں، خدمت کو اختیار کر، خدمت کر۔ تا شبد اسب مرادت زیر زیں، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، اور مراد کے معنی مقصود، تا ضمیر ہے، اور زیر کے معنی نیچے، اور زین ہے زین کہتے ہیں گھوڑے کے لگام کو۔ آدمی اگر گھوڑے پر سواری کرے اور اس پر کوئی رسی وغیرہ یعنی اس کے ناک وغیرہ میں لگا کر، جس کو ہم زین کہتے ہیں، وہ اگر نہ ہو تو سواری مشکل ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کو کنٹرول میں کرنے کے لیے، قابو میں کرنے کے لیے ایک رسی باندھی جاتی ہے، اس کو زین کہا جاتا ہے، اسی سے گھوڑا کنٹرول ہوتا ہے، گھوڑے کو دائیں بائیں گھمایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں تا شبد اسپ مرادت زیر زیں، تاکہ تیری مراد کا گھوڑا زین کے نیچے رہے۔ تا شبد تاکہ ہو جائے، اسپ مرادت تیری مراد کا گھوڑا، زیر زیں تیرے زین کے نیچے، یعنی تیرے کنٹرول میں آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کیا کر، مخلوق کی خدمت کر۔ بندہ چو خدمت مرداں کند، کہہ رہے بندہ جب نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، بندہ چو خدمت مرداں کند، مرد کی جب مردہ، اور مردہ سے مراد ہے نیک لوگ، بندہ جب نیک لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خدمت او گنبد گرداں کند، گنبد گرداں کا لفظی ترجمہ ہوگا گھومنے والا گنبد، اور اس کے لغت میں معنی آتے ہیں آسمان کی، آسمان کو گنبد گرداں کہتے ہیں۔ یہاں مراد دنیا ہے۔ خدمت او گنبد گرداں کند، تو اس کی خدمت آسمان کرتی ہے، یعنی اس کی خدمت دنیا کرتی ہے۔ تو اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی خدمت کرتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ پوری دنیا یعنی جب اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہر خدمت ہر کے بر بندد میاں، جو شخص خدمت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، میاں کہتے ہیں کمر، بندد میاں کمر باندھنا۔ بہر خدمت ہر کے بر بندد میاں، جو شخص خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، کمر باندھ لیتا ہے، باشد از آفاتی دنیا در اما، وہ دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ باشد از آفاتی دنیا در اما، وہ دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ مطلب یہ کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دنیا کے مصائب اور دنیا کی مصیبتوں کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ جس طرح صدقہ دینے سے مصیبتیں اور بلائیں دور ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔
ہر کے پیش صالحہ خدمت کند، جو شخص اللہ کے نیک بندوں کی خدمت بجا لاتا ہے۔ ہر کے پیش صالحہ خدمت کند، جو شخص اللہ کے نیک بندوں کی خدمت بجا لاتا ہے، اے زدش با دولت و حرمت کند، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت اور دولت عطا کرتے ہیں۔ تو دولت کے معنی آتے ہیں مال، اور حرمت کے معنی آتے ہیں عزت کے، اور عز اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے فارسی زبان کے اندر۔ اردو میں جیسے خدا استعمال کرتے ہیں، خدا فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو لفظ اللہ کے بدل میں ہم لے کر آتے ہیں اردو کے اندر خدا، اسی طرح فارسی کے اندر لفظ اللہ کے بدل میں عز لاتے ہیں۔ تو عز خدا اور شین ضمیر ہے، عز زدش اللہ اس کی، با دولت و حرمت کند، عزت اور دولت سے مدد کرتا ہے، یعنی عزت اور دولت عطا کرتا ہے۔ خادمہ را ہست در جنت میں آب، کہہ رہے ہیں خدمت گزاروں کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ خادمہ را ہست در جنت میں آب، خدمت گزاروں کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ روز محشر بے حساب و بے عقاب، قیامت کے دن یہ حساب اور عذاب سے بری ہوں گی۔ روز محشر کے دن بے حساب و بے عقاب، وہ حساب اور عقاب سے بری ہوں گے۔ خادمہ باشن اخواں را شفیع، خدمت گزار قیامت میں بھائیوں کی شفاعت کریں گے۔ خادمہ باشن اخواں را شفیع، خدمت گزار قیامت میں بھائیوں کی شفاعت کریں گے۔ جائے عیشا در جہاں باشد رفیع، دنیا میں ان کا مقام بلند ہوگا۔ جائے عیشا ان کا مقام در جہاں دنیا میں باشد رفیع بلند ہوگا۔ گرچہ خادم عاصی و مفلس بود، کہہ رہے ہیں اگرچہ خدمت گزار گناہ گار اور مفلس ہو، یعنی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے اور اس کے اندر یعنی گناہ گار بندہ ہے، عاصی کیا معنی ہے گناہ گار، گناہ کرنے والا، اور مفلس ہے مطلب ہے کہ نیکی بھی نہیں کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ میں اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، مگر اس کے اندر ایک اچھی صفت ہے اور وہ کیا ہے؟ خدمت، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اگرچہ خادم عاصی و مفلس بود، اگرچہ خدمت گزار گناہ گار اور مفلس ہو، بہتر از صد عابد ممسک بود، سینکڑوں بخیل عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ عابد موصوف، ممسک اسی کی صفت ہے۔ عابد ممسک کہتے ہیں وہ عابد جو گناہ سے بچنے والا ہو۔ تو عابد کا کیا کام ہوتا ہے؟ عابد صرف جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہے، تو اس کو جو ہے نا یعنی کوئی گناہ کا داعیہ، گناہ پر ابھارنے والی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ بھائی ایک آدمی نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، بالکل جنگل کے اندر چلا گیا، جا کے وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے، اب وہاں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہو نہیں رہا ہے، تو وہاں ایک ماحول بن جاتا ہے یہ بات، تو وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، جہاں نیکی کا بھی ماحول ہوتا ہے، گناہ کا بھی ماحول ہوتا ہے، اور اس ماحول کے اندر اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہے، تو وہ آدمی جو لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس عابد سے بہتر ہے جو تنہ تنہا کہیں گوشہ نشینی اختیار کرا ہو۔ بہتر اسد عابد ممسک و سینکڑوں بخیل عبادت گزاروں سے بہتر ہے۔ می دہد ہر خادم را مستعان، اللہ تعالیٰ ہر خدمت گزار کو عطا کرتا ہے۔ می دہد ہر خادم را مستعان، مستعان یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو مستعان یعنی مددگار کے نام سے پکارا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، تو مستعان سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ می دہد ہر خادم را مستعان، اللہ تعالیٰ ہر خدمت گزار کو عطا کرتا ہے اجر و مزد۔ اجر کے معنی آتے ہیں بدلہ، اور مزد کے معنی آتے ہیں مزدوری۔ تو اجر و مزد صائمہ و قائمہ، صائم کی جمع صائمہ، قائم کی جمع قائمہ۔ صائم کہتے ہیں روزہ دار کو، اور قائم کہتے ہیں شب بیدار بندہ کو، رات میں جو اٹھ کر عبادت کرے، تہجد کی نماز پڑھے، رات میں عبادت کرے، اس کو کہتے ہیں قائم باللیل۔ صائم کا تعلق یعنی صیام کا تعلق دین سے ہوتا ہے، اس لیے کہ دین کے اندر روزہ رکھا جاتا ہے، اور قیام کا تعلق رات سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے وہ رات میں ہے۔ تو اجر و مزد صائمہ و قائمہ، اجر و مزدوری روزہ داروں اور رات کو جا کر عبادت گزاروں کو۔ تو می دہد ہر خادم را مستعان، اللہ تعالیٰ ہر خدمت گزار کو عطا کرتا ہے اجر و مزد صائمہ و قائمہ، صائم اور قائم کا بدلہ اور مزدوری۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ دن کے اندر روزہ رکھتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے اسی طرح کا اجر اس بندے کو ملتا ہے
جو دین کے اندر روزہ تو نہیں رکھتا ہے، رات کے اندر کھڑے ہو کر لمبی لمبی نمازیں تو نہیں پڑھتا، مگر ایک صفت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خادم کو، لوگوں کی خدمت کرنے والے کو بھی وہی اجر دیتے ہیں جو اجر اللہ تعالیٰ صائم بن نہار اور قائم باللیل کو دیتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہر خدمت ہر کے بر بندت کمر، جو شخص خدمت گزاری پر کمر بستہ ہو جائے، از درخت معرفت باعث ثمر، وہ معرفت کے درخت سے پھل پاتا ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت یہ معمولی چیز نہیں ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے میں، لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفات یہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنا۔ بہر خدمت ہر کی بر بندت کمر، جو شخص خدمت گزاری پر کمر بستہ ہو جائے، از درخت معرفت باعث ثمر، وہ معرفت کے درخت سے پھل پاتا ہے۔ ہر کے خادم شد جنانش می دہند، خدمت گزار کو جنت ملتی ہے۔ ہر کے خادم شد، جو شخص خادم ہو جائے، جنانش می دہند، اس کو جنت دی جاتی ہے۔ ہم ثواب غازیانش می دہند، اور غازیوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ غازی کہتے ہیں اس بندے کو جو جہاد میں جائے اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ تو آدمی اگر جہاد میں جاتا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو دو ہی شکل ہے، یا تو شہید ہو جائے، تو شہید ہونے پر شہادت کا تو مرتبہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ نے خود کہا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تو شہید کا مقام مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ اور اگر آدمی فتح یاب ہو کر لوٹ جائے اللہ کے راستے میں تو اس کو کہتے ہیں غازی، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے جہاد نہیں کیا، جہاد کرنے کے لیے نہیں گیا، گھر پہ بیٹھا ہے، شہر کے اندر بیٹھا ہے، اپنے گاؤں کے اندر بیٹھا ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی دل جوئی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کرنے والے غازی کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ ہم ثواب غازیانہ شمی دہن، اور غازیوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔